بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں احکام روزہ بیان کرنا ہے۔ احکام روزہ میں سب سے پہلے نیت کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم نیت کس طرح کریں اور صحیح نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم احکام نیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور یہ ماہ مبارک میں ہم نے ایک کمپٹیشن بھی رکھا ہے، اس میں بھی آپ شرکت کریں، جس کا ایگزام 25 رمضان مبارک کو ہوگا اور 5 ممبر کو بہترین انعام سے جائزے سے نوازا جائے گا۔ کیا گیا روزے کی نیت زبان پر جاری کرنا لازم ہے یا صرف دل میں رہے، جو ہمارا ارادہ ہے، قصد ہے، یہی کافی ہے؟ جواب مسئلہ نمبر 1529 میں دیا گیا ہے۔ انسان کے لیے روزے کی نیت کا دل سے گزارنا، مثلاً یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اذان صبح سے مغرب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر اذان مغرب کے بعد بھی ایسے کام کرنے سے پرہیز کریں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چونکہ معمولاً ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے جہاں اذان کا وقت ہوتا ہے یا جہاں مؤذن نے اللہ اکبر کہا، بعض افراد فوراً روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب صبح کو سحری کھاتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں جب اذان ہوگی تو ہم اسی موقع کھانا پینا بند کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جہاں اللہ اکبر کہا جاتا فوراً روک دیتے ہیں، نہیں۔ اس مسئلے میں بیان کیا گیا 1529 میں کچھ دیر اذان صبح سے پہلے کھانا پینا روک دے بالکل، اور کچھ دیر اذان مغرب کے بعد اب صبر کریں ان چیزوں سے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں، اس کے بعد افطار کریں۔ اسی لیے کہا گیا نماز مغرب کے بعد اب افطار کریں، یہ مستحب ہے۔ اور اسی مسئلے کو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ فاضل انکرانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی بیان کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ، کیا انسان رات میں اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ مسئلہ نمبر 1530۔ انسان ماہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیت اللہ خامنئی کا ہے تا اذان صبح ہر وقت نیت کرے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کا آخری وقت کیا بیان کیا گیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1531 میں آپ دیکھیں، وہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا، وہ شخص جس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو اس کے لیے ماہ رمضان مبارک میں روزے کی نیت کا آخری وقت ہنگام اذان صبح ہے، یعنی اذان صبح تک ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ہنگام اذان صبح روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا اور روزے کی نیت کے ہمراہ ہو۔ مسئلہ نمبر 1533۔ جو شخص ماہ رمضان مبارک کے روزوں اور اسی طرح واجب روزوں میں جن کے دن معین ہیں روزے کی نیت کیے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائے، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے سوتے ہیں کہ وہ ظہر کے وقت بیدار ہوتے ہیں، نیت کیے بغیر اذان صبح سے پہلے سو جائیں اور وہ ظہر سے پہلے بیدار ہو جائیں اور روزے کی نیت کریں تو ان کا روزہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو احتیاط کی بنا پر بقیہ روزے کو قربت کی نیت سے ضروری ہے کہ امساک کرے اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ یعنی ایک انسان صبح کو سویا اور اذان ظہر سے پہلے بیدار ہوا تو روزے کی نیت کر سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر وہ اذان ظہر کے بعد بیدار ہو رہا ہے تو اس دن
وہ تمام ان چیزوں سے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں پرہیز کرے گا اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لائے گا ماہ رمضان مبارک کے بعد، یعنی اس روزے کی قضا کرنا بھی لازم ہے اور اس دن وہ روزے کی طرح رہے گا۔ اگر کوئی شخص اذان ظہر کے بعد بیدار ہو رہا ہے تو پھر وہ شام تک کوئی چیز نہیں کھائے گا اور نہیں پیے گا، یعنی اس طرح رہے گا جیسے دوسرے روزے والے رہتے ہیں، اور اس کی قضا بھی کرے گا، دونوں کام انجام دے گا، روزے کی طرح رہے گا اور اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1534، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ روزے کو معین کرے، مثلا نیت کرے کہ میں قضا یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن ماہ رمضان مبارک میں یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ اگر کسی کو علم نہ ہو یا بھول جائے کہ ماہ رمضان ہے اور کسی دوسرے روزے کی نیت کر لے تب بھی وہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا، اور نذر وغیرہ کے روزے میں نذر کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ماہ رمضان مبارک چل رہے ہیں، اب وہ نیت کرے کہ میں ماہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت کر رہا ہوں یا کسی دوسرے روزے کی نیت کر لے تو نہیں، بلکہ وہ روزہ ماہ رمضان مبارک کا ہی شمار ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ فاضل لنکرانی، آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک چل رہے ہیں اور کسی نے جان بوجھ کر دوسرے روزے کی نیت کری تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1535، اگر کوئی شخص جانتا ہو رمضان کا مہینہ ہے اور جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی نیت کرے تو وہ جس روزے کی اس نے نیت کی ہے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اور اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا اگر وہ نیت قصد قربت کے منافی ہے، بلکہ اگر منافی نہ ہو تب بھی احتیاط کی بنا پر وہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار نہیں ہوگا، چونکہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے جانتے ہوئے بھی کہ ماہ رمضان ہے۔ اس مسئلے کو بھی آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ فاضل لنکرانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی نے بیان کیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ 5واں روزہ چل رہا ہے اور کوئی شخص روزے کی نیت کر رہا ہے کہ میں دوسرا روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1536، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے پہلے روزے کی نیت کرے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ یہ دوسرا یا تیسرا روزہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس کو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ فاضل لنکرانی نے بیان کیا ہے۔ اور مسئلہ نمبر 1538، اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرنے کے بعد بے ہوش ہو جائے، نیت نہیں کی اور بے ہوش ہو گیا اور پھر اسے دن میں کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے، اور اگر تمام نہ کرے تو اس کی قضا بچا لائے۔ اس کو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ فاضل لنکرانی نے بیان کیا ہے، لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی نے کہا کہ احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے اس دن کا روزہ تمام کرے، اور اگر تمام نہ کر سکے تو اس کی قضا بجا لائے۔ مسئلہ نمبر 1538، اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور پھر بے حواس ہو جائے، پھر اسے دن میں کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ مسئلہ نمبر 1539، اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کرے اور سو جائے، مغرب کے بعد بیدار ہو تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس مسئلے کو آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ فاضل لنکرانی نے بیان کیا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے اگر کوئی شخص بھول جائے ماہ رمضان مبارک ہے
اور اس نے کوئی چیز کھائی ہے یا کچھ پیا ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1540، اگر کسی شخص کو علم نہ ہو یا بھول جائے کہ ماہ رمضان مبارک ہے اور ظہر سے پہلے اس امر کی جانب متوجہ ہو اور اس دوران کوئی ایسا کام کر چکا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ پھر مغرب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گا، یعنی وہ تمام کھانے پینے والی چیزوں سے پرہیز کرے گا اور ماہ رمضان مبارک کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ اور اگر ظہر کے بعد متوجہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر رجاءً روزے کی نیت کرے اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے، اور اگر ظہر سے پہلے متوجہ ہو اور کوئی ایسا کام بھی نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے تو ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے اور اس کا روزہ صحیح ہے، طبق آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کے۔ ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک میں اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 1541، اگر ماہ رمضان مبارک میں بچہ اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو ضروری ہے روزہ رکھے، اور اگر اذان صبح کے بعد بالغ ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی۔ لیکن آیت اللہ مکارم فرماتے ہیں کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے گا، اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر مستحب روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر اس دن کے روزے کو پورا آپ کی خدمت میں روزے کی نیت کے مسائل کو بیان کر دے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے مسائل، مکروہات روزہ اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے میں انجام نہیں دینی چاہیے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، اور ان احکام کو اپنے دوستان تک، اپنے عزیز و اقارب تک ضرور پہنچائیے، شیئر کریں تاکہ وہ بھی احکام نیت روزے سے آشنا ہو سکے اور روزے کو اس کے احکام کے ساتھ رکھیں تاکہ صحیح طریقے سے روزہ رکھا جا سکے۔ اور ہم نے انٹرنیشنل کمپٹیشن رکھا ہے جس کی انٹری فیس 100 روپے ہے۔ یہاں پر ہم نے بار کوڈ اور موبائل نمبر لگا دیا ہے، آپ پے کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ضرور شرکت کریں، آپ کے لیے بہت مفید ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں یہ کمپٹیشن، یہ مسابقہ بہت بہتر ہے تو ہمیں فل سپورٹ کریں، شیئر سبسکرائب کر کے اور ڈونیشن کے ذریعے بھی آپ سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ اور ہم نے انٹرنیشنل کمپٹیشن بھی رکھا ہے جو چل رہا ہے، آپ اس میں بھی شرکت کریں اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کو بھی اس کی ضرور خبر دیں۔ اور ہمارا ہدف اور مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ کو اس کمپٹیشن کے ذریعے، اس مسابقے کے ذریعے احکام سے آشنا کرایا جائے